أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله العظيم. سورہ نحل کا ابتدا ہے. شروع کے اندر اللہ رب العزت نے وحدانیت کے اوپر دلائل کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک اللہ ربہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، ایک پالنہار ہے. اور پھر اس کے اوپر دلائل دیے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، تمہارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا، آپ ان کو دیکھتے ہیں، سرور حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نعمتہائے الہیہ کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب حکمت کے ذریعے سے وحدانیت کو ثابت کیا ہے. اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے اوپر نعمتیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد میں ان پر اور ان کی ذریت پر جو قیامت تک آنے والی ہیں ان تمام کے اوپر جتنی نعمتیں کی ہیں ان کو ذکر کیا، اور حکمت کے ساتھ میں یہ ثابت کیا ہے کہ ایک اللہ تعالی ہے، ایک اللہ ہے جو واجب الوجود ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. چنانچہ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء. انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے. اگر پانی اس کو مل جائے تو اس کی بقا رہتی ہے. ایک مرتبہ انسان کو کھانا نہ ملے رہ سکتا ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو اس کی زندگی محال ہو جاتی ہے. اللہ نے اس انسان کے لیے پانی کو آسمان سے اتارا ہے. اللہ رب العزت کی یہ ایسی نعمت ہے کہ جب آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب انسان کو پانی کی ضرورت لگتی ہے، جب انسان پانی کا محتاج ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو پانی سے نواز دیتے ہیں. اور وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟
خالی پانی ہوتا تو بھی فائدے مند نہیں تھا، لیکن ایسا پانی ہے کہ انسانوں کو خود بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور انسان جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ تمام چیزیں بھی اسی پانی سے تیار ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ آسمان سے پانی کو نازل کیا تو اللہ فرماتے لکم منہ شراب، تمہارے لیے وہ پانی پینے کی چیز بنا دی ہے۔ انسان جو کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بادل ہیں، ان بادلوں کے اندر اگر آپ چل کر کے دیکھیں، ہوائی جہاز کے ذریعے سے جائیں، راکٹوں کے ذریعے سے جائیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جائیں، تو آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا، پانی وہاں پر محسوس نہیں ہوگا، بادلوں کے اندر سے نکل کے ہوائی جہاز چلا جاتا ہے لیکن پانی محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ پانی اتنی مقدار کے اندر ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناپنے والے جب بارش ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ اتنی مقدار کے اندر پانی برسا ہے، اتنے ٹن کے اندر پانی وہاں پر برسا ہے۔ وہ پانی آسمان کے اوپر لے جا کر کے اللہ تعالیٰ نیچے پہنچاتے ہیں۔ اگر دفعتم واحدتاً اس پانی کو ہمارے اوپر گرا دیا جائے تو ہمارے لیے بجائے نعمت کے عذاب بن جائے گا۔ ہم ایک معمولی سی چیز کو اپنے سر کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، معمولی کنکری ہوتی ہے، اگر اوپر سے تیزی کے ساتھ میں آئے ہمارے سر کے اوپر لگ جائے تو ہمارے سر کے اوپر زخم ہو سکتا ہے، لیکن بارش کی شکل کے اندر اسی پانی کو جو اتنی مقدار کے اندر آسمان کے بادلوں کے اوپر ہوتا ہے نیچے اللہ بھیجتے ہیں، اور انسان کو اس سے راحت ہی ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جو پینے کے لیے چاہتے ہیں وہ اسے اکٹھا کر لیتے ہیں، جو نہانے کے لیے چاہتے ہیں اسے استعمال کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ منہ شجر فیہ تسیمون، اسی پانی سے اللہ رب العزت درختوں کو پیدا کرتے ہیں۔ شجر کے ایک معنی تو درخت کے آتے ہیں اور دوسرے معنی ہر اس چیز کے آتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ گیہوں کا دانے کی بالیاں ہو، چاہے چاولوں کی مونجیاں ہو، تمام کی تمام چیزوں کو شجر کہا جاتا ہے کہ منہ شجر فیہ تسیمون، ایسی بیلیں، ایسی گھاس، ایسا چارہ زمین سے اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے جانوروں کو چراتے ہو، جنگلوں کے اندر لے جاتے ہو، اسی پانی سے سبزہ اگتا ہے اور آپ کے مویشی، آپ کے جانور اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں تو یوں اندازہ نہیں کہ ہم جانوروں کو نہیں پالتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم پانی کیا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ جانوروں کا پالن کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اپنے مویشیوں کے پانی کے لیے کیسا وہ انتظام کرتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے تو جتنی سیرابی جانوروں کو بارش کے پانی سے ہوتی ہے کسی اور پانی سے نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمت کہ بے حد ضروری چیز زندگی باقی رکھنے کے لیے بھی، جانوروں کے بقا کے لیے بھی، اور آپ کی جتنی غذا بنتی ہے، غلہ تیار ہوتا ہے، جانوروں کا چارہ تیار ہوتا ہے، ان تمام کے لیے بھی پانی بے حد ضروری، اور فری کے اندر اللہ نے پانی کا نظم کر دیا۔ آپ بجلی سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ سے بجلی کا بل لیا جائے گا، اس کا ٹیکس لیا جائے گا، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن پانی اتنا ضروری ہے، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسا دیا، اس کی کوئی اللہ نے فیس نہیں رکھی ہے، کوئی اللہ نے اس کی قیمت نہیں رکھی ہے، اللہ نے فری کے اندر دیا۔ ایسی عظیم نعمت اللہ نے دی ہے، تم اس سے فیضیاب ہوتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع
وہ جو آسمان سے اللہ پانی کو برساتے ہیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبزے کو اگاتے ہیں، کھیتیوں کو اگاتے ہیں، زیتون کے درختوں کو اللہ تعالیٰ اسی پانی سے پیدا کرتے ہیں، کھجور کے درختوں کو اسی سے پیدا کرتے ہیں، انگور کی بیلوں کو اللہ اسی پانی سے پیدا کرتے ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام قسم کے میووں کو اللہ اسی پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ جو کاشتکار ہے وہ جانتا ہے کہ جب اپنی وہ کھیتی کو پانی کے لیے تیار کرتا ہے تو جتنا فائدہ اس کی کھیتی کو بارش کا پانی، آسمان کا پانی، بادلوں کا پانی فائدے مند بناتا ہے، جو سینچائی کے ذریعے سے، ڈول کے ذریعے سے، سمر سیول کے ذریعے سے، ٹویل کے ذریعے سے اگر وہ بناتا ہے تو اس سے اتنی کھیتی کے اندر سیرابی نہیں ہوتی ہے جتنے آسمان کے پانی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ بغیر کسی اس کے اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے آسمان سے پانی کا انتظام کر دیا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ جملہ لا کر کے اللہ نے بتایا کہ زمین کے اندر سے سبزہ تیار ہو رہا ہے، زمین کے اندر آپ دانہ ڈال رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، آپ اپنی عقل سے اگر سوچیں گے تو آپ کی عقل یہ کہے گی کہ دانہ زمین میں جانے کے بعد میں بیکار ہو جانا چاہیے۔ زمین کے اندر آپ نے دانے کو ڈال دیا، زمین کے اندر آپ نے بیج کو ڈال دیا، اب زمین کے اندر وہ دانہ کیسے تیار ہو رہا ہے؟ جو پودے کی شکل کے اندر، درخت کی شکل کے اندر، سبزے کی شکل کے اندر، گیہوں کی بالیوں کی شکل کے اندر بن کر کے تیار ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، بلکہ عقل یہ کہے گی کہ دانے کو مٹی میں ملا دیا تو وہاں جا کر کے تو خاک ہی ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے تو آپ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی، لیکن زمین کے اندر آپ نے بیج کو ڈال دیا ہے، زمین کے اندر دانے کو ڈال دیا، زمین کے اندر حبوب کو ڈال دیا ہے، تو اب آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ وہاں جو اس دانے سے، اس بیج سے جو پیدا ہو رہا ہے سبزہ اور درخت پیدا ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر مشین لگائیے، مشین سے آپ جو سامان تیار کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشین کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ چیز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو نہ جانے مشین غلط سامان بنا دے، غلط آئٹم بنا دے، لیکن کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت نے کیسا انتظام فرما دیا کہ دانہ تم سے کہا زمین کے اندر ڈال دو، زمین کے سپرد کر دو، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ وہاں پر اس دانے کو بجائے گلنے کے، بجائے سڑنے کے، بجائے ضائع کرنے کے، ہم اس سے تناور درخت تیار کر دیں گے۔ یہ انسان اگر غور و فکر کر لے گا تو ایک دم اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آئے گا کہ ایسی ذات اللہ ہی کی ذات ہے کہ دانے کو زمین میں ڈال دیا ہے، خراب ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کے مالک نے اس کو ضائع ہونے سے بچایا۔ لقوم یتفکرون کہہ کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غور کرے گا تو اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، اور اگر غور نہیں کرے گا تو وحدانیت کی دلیل اس کو نظر نہیں آ سکتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اور دن کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ رات بھی تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، دن بھی تمہارے کام کے اندر لگا ہوا ہے، چاند بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، سورج بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، اور جتنے ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔
دن اور رات، چاند اور سورج اور ستارے تمہارے کام میں کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے تابع ہیں، تم جیسا اشارہ کر دو گے یہ ایسا کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا۔ کتنی تھکان ہو، کتنی پریشانی ہو، کتنی مصیبتوں کے اندر ہو، جب رات آتی ہے تو رات کی ٹھنڈک تمہیں میٹھی نیند کی وادی میں لے جاتی ہے۔ آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک وہ آدمی جو رات کو سوتا ہے اور ایک وہ آدمی جو دن میں سوتا ہے، آرام تو وہ اپنے بدن کو دن میں بھی پہنچاتا ہے، لیکن بدن کو جو سکون، دماغ کو جو سرور، دماغ کے اندر تر و تازگی جو رات کی نیند کے اندر حاصل ہوتی ہے، دن میں سونے والے کو حاصل نہیں ہوتی۔ جو رات کو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور دن میں سونے والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر دیکھ لینا کہ عجیب قسم کی ان کے اوپر ایک پرچھائی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے، پرمزدگی سی ہوتی ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی دن بھر کام کرتا ہے، رات کو سوتا ہے، جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر تازگی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر نورانیت ہوتی ہے۔ یہ رات کی تاثیر ہے جو اللہ نے رات کو ہمارے آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ کتنے ہی لوگ ترقی کر لیں، جتنا کام دن کے اندر کر سکتے ہیں اتنے کام کے اندر رات کو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تجربہ کیجئے، جو لوگ رات کو کام کرنے والے ہیں انہیں تھکان ہونے لگتی ہے، رات کو کام کرتے ہیں ان کی نیند خراب ہونے لگتی ہے، ان کے چہرے کے ساتھ میں دماغ بھی ان کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور جو دن کو کام کرنے والے ہوتے ہیں، کتنی ہی محنت کا کام کرنے والے ہوں، کتنی ہی مصیبتوں کے ساتھ میں کام کرنے والے ہوں، کتنا ہی بھاری کام کیوں نہ ہو، لیکن وہ آسانی کے ساتھ میں کام کر لیتے ہیں۔ رات کو سو کر کے صبح کو جب اٹھتے ہیں تو فریش نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ انسان اگر اس کو پلٹتا ہے کہ دن میں آرام کرتا ہے، رات کو کام کرتا ہے، تو اس کی طبیعتوں کے اندر پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کے بدن کے اندر جو ہے تبدیلی آنے لگتی ہے۔ کائنات کے مالک نے یہ بنا دیا کہ دن تمہارے آرام کے لیے نہیں، دن تمہارے کام کے لیے ہے اور رات تمہارے آرام کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا نظام ہے کہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا ہے۔ والشمس والقمر، کہ سورج کو بھی تمہارے کام کے لیے، چاند کو بھی تمہارے کام کے لیے۔ بے شمار کام وہ ہیں جو چاند اور سورج اور ستارے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ آدمی درختوں کو لیتا ہے، پھلوں کو خریدتا ہے۔ آج کے دور کے اندر جو ہے آم چل رہے ہیں، آم درختوں کے اوپر تیار ہوتے ہیں، تو درختوں کے اوپر جو پھل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ تیار ہوتے ہیں، پکتے ہیں، پھر ان میں رنگت آتی ہے، پھر ان کے اندر ذائقہ آتا ہے۔ پھل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں جب درخت پر ان کا جوہم بڑھ جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، کہ ان کے اندر رنگت کا آنا ہوتا ہے، ان کے اندر ذائقے کا آنا ہوتا ہے، ان کا پکنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں ان کو پکا دیتا ہے، لیکن ذائقہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر چاند کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رنگت کو پیدا کرتا ہے۔ چاند کی روشنی اور چاند کی تاثیر ہوتی ہے کہ پھلوں کے اندر جو ہوتا ہے رنگت کو لاتا ہے، اور ستارے جو ہوتے ہیں وہ پھلوں کے اندر ذائقے کو لاتے ہیں۔ ذائقے کا پیدا ہونا جو ہوتا ہے وہ ستاروں کی تاثیر سے ہوا کرتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی جو آتی ہے وہ چاند کی روشنی سے آتی ہے، اور جو پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہ سورج کی گرماہٹ سے ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو ہمارے
کھانے پینوں کی چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے کاموں کے اندر لگا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں کہ سورج جب ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہے، اجالا ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، راستہ چلنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو میٹھی روشنی آتی ہے کہ اگر ہم کھلے میدان کے اندر بھی ہے تو ہمیں آرام سے نیند آ جائے، اس کی روشنی ہماری آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی ہیں، اس کی روشنی ہماری آنکھوں کو چندیاتی نہیں ہے، بلکہ ایک میٹھی سی روشنی ہوتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی ممتا ہمیں تھپک کر کے سلا رہی ہے۔ لیکن سورج کی روشنی کے اندر ہماری نیند بھاگ جاتی ہے، اور جو ستارے ہوا کرتے ہیں ان کے نظارے ہماری آنکھوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کھلی چھت کے اوپر لیٹ کر کے دیکھیے، کھلے میدان کے اندر لیٹ کر کے دیکھیے، جب آسمان کی طرف آپ نظر کریں گے تو وہاں ستاروں کے جو جمگھٹ ہوتا ہے، ستاروں کی جو نظر آتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کو کتنے لبھاتے ہیں، ہماری آنکھوں کو کتنے خوشنما لگتے ہیں، اس کا نظارہ دیکھنے والا ہی بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے سمتوں کے لیے چاند کو، سورج کو بتا دیا ہے، اوقات کو، تاریخ کو بتانے کے لیے اللہ نے چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ چاند روزانہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، کل کو کون سی تاریخ ہے، کب چاند آئے گا، کب غروب ہوگا، سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کا پتہ دیتا ہے کہ کس وقت کے اندر کون سی نماز پڑھنی ہے، کون سی عبادت کو انجام دینا ہے۔ یہ تمام کی تمام اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ہمارے لیے تیار کی گئی، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ اللہ نے ہمارے واسطے پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لا کر کے اللہ نے بتا دیا جو سمجھ رکھتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اپنے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے۔ جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، چاند سورج کو دیکھ کر کے، دن اور رات کے الٹنے پلٹنے کو دیکھ کر کے ایک دم سے اللہ کو مان لیں گے کہ واقعتاً کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ تمام کی تمام کام کو کر رہی ہے اور ہمارے کام کے لیے کر رہی۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، اللہ نے اس تیسری آیت کریمہ کے اندر یہ کہا کہ زمین کے اندر بہت ساری چیزوں کو پھیلا دیا ہے جو رنگ برنگی ہیں۔ آپ سبزہ زار کے اندر جائیے، آپ جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر جائیے، آپ کو کیسے کیسے اللہ کے بنائے ہوئے پودے نظر آئیں گے، ان کے اوپر کس قسم کے پھول نظر آئیں گے، درختوں کے اوپر کتنے قسم کے پھل نظر آئیں گے۔ اللہ نے کتنے پھل پیدا کر دیے ہیں کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تو چند پھلوں کو جانتے ہیں، آم کے موسم کے اندر آم کو، امرود کے موسم کے اندر امرود کو، لیکن اللہ نے کتنے پیدا کیے ہیں اس کا اندازہ نہیں۔ آپ نئے نئے جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر سیر جائیے گا، سیر کیجئے گا، وہاں اللہ نے کیسے کیسے رنگ برنگے پھولوں کو، رنگ برنگے پھلوں کو پیدا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک صاحب میرے پاس آئے تو بالکل کالا سیب لے کر کے آئے تھے۔ کالا سیب ہے اور اندر سے اتنا میٹھا ہے کہ جس کو ہم کھاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی سیب بنا دیا۔ وہ لانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیب ایسا بھی ہے کہ اس کا رنگ ہم متعین ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو وہ ہرا نظر آتا ہے، پھر غور کرتے ہیں تو وہ سرخ نظر آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کالا نظر آتا ہے۔ تو ابھی تک ہم یہ متعین نہیں کر سکے ہیں کہ اس رنگ کو کون سا نام دے دیا جائے، شت رنگی کہہ دیا جائے، سب رنگوں والا کہہ دیا جائے، کون سا کہہ دیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں مختلفاً الوانو، رنگ برنگی چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ایسی چیزوں کو پیدا کر دے۔ اس پر انسان اگر تھوڑی سوچ رکھتا ہو، تھوڑی سمجھ رکھتا
چاہتا ہو تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ چوتھی آیت کریمہ کے اندر ایک اور عظیم نعمت کو ذکر کیا ہے کہ آپ سمندروں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، اس دریا کو بھی اللہ نے تمہارے کام پہ لگا رکھا ہے۔ اگر سمندر اللہ کے متعین کردہ حکم کے مطابق نہ چلتا تو دنیا کے اندر کوئی انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ ذرا سی باڑھ آتی ہے تو کتنی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے املاک اور بلڈنگیں تہو برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے سمندر ہونے کے باوجود آپ دیکھیے کہ پوری کائنات کے اگر آپ حصے کریں تو 3 حصوں کے اوپر پانی ہے اور ایک حصے کے اوپر یہ زمین ہے۔ اس زمین کو اگر سمندر کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 1/3 ہے، لیکن پھر بھی وہ سمندر زمین پر رہنے والوں کو کوئی مصیبت کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، بلکہ تمہارے لیے اس کو کام پہ لگا دیا ہے کہ آپ اس کے اندر دریائی سفر کرتے ہو تو تمہارے کھانے کا نظم کر دیا کہ تازہ مچھلی کا گوشت تمہیں سمندر کے اندر مہیا کر دیا۔ آپ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں، کئی مہینے کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کھانے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ سمندر سے مچھلیوں کو پکڑیے، بھونیے اور کھا جائیے، یہ اللہ نے سمندر کے اندر تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ اور اس سمندر کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، کتنے جانور ہوتے ہیں، اگر وہ مر بھی جائیں تو آپ دیکھتے ہیں سڑ جائیں گل جائیں، وہ سمندر آپ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد کے اندر جانور سمندروں کے اندر مرتے ہیں، لیکن پانی خراب نہیں ہوتا ہے، پانی بدبودار نہیں ہوتا ہے، پانی بیکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام اللہ نے لگا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ خشکی سے نکل کے تری پر چلے جائیے گا، وہاں بھی اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، جن زیورات کو، جواہرات کو، موتی کو، مونگے کو تم استعمال کرتے ہو، تمہاری عورتیں اس کے زیورات بناتی ہیں، تم انگوٹھی کے اندر نگینے کے طور پر ان جواہرات کا نگینہ لگاتے ہو، وہ تمام کے تمام تم سمندر سے حاصل کرتے ہو۔ تو سمندر کے اندر اللہ نے بیکار چیزیں نہیں بلکہ انتہائی قیمتی چیزیں بھی پیدا کر دی تمہارے لیے ہیں۔ سونا اور چاندی کو ہم اعلیٰ قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن سمندر سے نکلنے والا ہیرا جو ہوتا ہے جس کو ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، وہ سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ عنبر جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اسی سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ غوطہ لگا کر کے سمندر میں جائیے تو تمہارے لیے اللہ نے وہاں پر عنبر کو، ڈائمنڈ کو، ہیرے کو، جواہرات کو رکھ دیا ہے۔ یہ تمام کے تمام سمندر، اگر سمندر چاہتا تو ان تمام چیزوں کو گلا دیتا، سڑا دیتا، ضائع کر دیتا، خراب کر دیتا، لیکن اس کو تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے تو وہ تمام کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تیسری نعمت وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ آپ سمندر کے اندر دیکھتے ہیں کشتیوں کو چلاتے ہیں، سمندر کے اندر آپ جہازوں کو چلاتے ہیں، سمندر کے اندر بیڑوں کو چلاتے ہیں، تو وہ سمندر آپ کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں ہے، وہ سمندر آپ کے جہازوں کو ڈبوتا نہیں ہے۔ اگر کہیں ڈوبتا ہے تو تمہاری ہی کسی کمی کی وجہ سے ڈوبتا ہے۔ آپ دیکھتے کتنے بڑے بڑے بیڑے بنائے جاتے ہیں، جہاز بنائے جاتے ہیں، پانی کے اندر چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پانی ڈاواڈول بھی نہیں ہوتا ہے، ہلتا جھلتا بھی نہیں ہے۔ اتنی وزنی چیز کو اپنے اوپر رکھ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ جہاز پانی کو چیرتا ہوا چلتا ہے، وہ پانی کو پھیلاتا ہوا چلتا ہے۔ اگر اتنا وزن ہوتا تو پانی اپنے اندر سما کر کے تمہیں
تمہیں غرق کر دیتا، ختم کر دیتا، لیکن وہ سمندر بھی تمہارے لیے راحت کی چیز بلکہ بے انتہا فائدے کی چیز ہے کہ آپ اس دریائی سفر کے ذریعے سے تجارت کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں وہ پانی ہی کے راستے سے منتقل ہوتی ہیں۔ جتنی چیزیں غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، جتنی دوسرے ملک کی چیزیں تیار ہو کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتی ہیں وہ تمام اسی دریائی سفر سے ہو کر کے جاتی ہیں۔ تو اللہ نے پانی کو تمہارے کام میں کس قدر لگا دیا ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش بھی کرتے رہو۔ اگر پانی کے اندر غور کرو کہ پانی کو اللہ نے کیسا بنایا لیکن تمہارے کام کا بنایا ہے، تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو گے تو اللہ کا فضل بھی تمہیں مل جائے گا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہیں، کس لیے؟ لعلکم تشکرون۔ بس ایک جملہ لا کر کے بتا دیا۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین کا سبزہ ہے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، درخت ہے، ایسے ہی رات ہے، دن ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یا دریا ہے، دریا کے اندر سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، سب تمہارے لیے بنائی کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کا احسان کرتا ہے تو ہمیشہ گردن جھکی رہتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ تو انسان پر دوسرا انسان کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے گن مانتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، گردن کو جھکا کر کے رکھتا ہے۔ اگر کسی نے ایک احسان کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں دو احسان کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خالق کائنات کو دیکھو، اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے ساتھ میں کتنے احسانات کیے ہیں، اب تک کتنے سارے بیان کر دیے ہیں، اور انسان کو صرف کیا کہا؟ اس کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رب کی تمام نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ساری نعمتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنے کا حکم دیا، ہم مدد نہیں کرتے ہیں۔ پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا، خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے ساتھی کا خیال نہیں رکھتے، کسی کا نہیں۔ بس انسان سوارتھی بنا ہوا ہے، مطلبی بنا ہوا ہے، خود غرضی اس کا اصل مقصد بن گئی ہے۔ یہ انسان کی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے تو کتنے انعامات فری کے اندر دے دیے، اور اس کا احسان ماننے کی بجائے ہم اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہماری خسارے کی بات ہے۔ ان تمام آیات کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لیا جائے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تمام نعمائے الہیہ کو فائدے سے حاصل ہوتے ہوئے ان تمام کا شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر ہم اپنی نعمتوں کو تم سے چھین لیں گے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درختوں کو اگاتے ہیں جس میں تم چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے اسی سے تمہارے لیے کھیتی کو، زیتون کو، کھجور کو، انگور کو، اور ہر قسم کے میووں کو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور لگا دیا تمہارے کام کے اندر رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔
والنجوم مسخرات بأمری، اور ستاروں کو لگا دیا کام میں اپنے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوجھ رکھتے ہیں. وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ چیزیں جو پھیلائیں زمین کے اندر تمہارے لیے رنگ برنگی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، اور وہی ہے جس نے لگا دیا ہے دریا کو تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت مچھلیوں کا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم اس دریا سے زیورات کو جو پہنتے ہو تم. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو کشتی کو کہ چلتی ہے پانی میں پھاڑتی ہوئی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس واسطے کہ تلاشو تم اس کے فضل سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.